علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، خواب اور اس برے خواب کے برے اثرات اور اس کو زائل کرنے کا طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا کہ اس خواب کو زائل کس طرح کرنا ہے، اور اس برے خواب کے اور یہ جو ہمیں خواب آتے ہیں اور ان کے ہمیں نقصان کیا پہنچتے ہیں، آج میں نے آپ کے سامنے یہی بات رکھنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خواب تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا کہ انسان رات کو سویا ہے تو اس کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، کبھی اس کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کبھی اس کو سانپ نظر آ رہے ہیں، کبھی اس کو چڑیلیں نظر آ رہی ہیں، جن دیو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی، ہم کھانے کا کوئی ہمارا وقت نہیں ہے، ہم نے کھانا ہی اسی وقت کھانا ہے کہ جب ہم نے سونا ہے، آرام کرنا ہے، بستر پر لیٹنے سے پہلے ہم نے کھانا کھانا ہے۔ تو یہ میرے بھائی، معدے میں جب گیس پیدا ہوگی اور اس گیس کی وجہ سے ہی یہ ہمارا رات کو وہ جو ہم نے سارا دن کام کیا ہے، وہ کچھ دیکھا ہے، وہ ہمارے سامنے رات کو وہی آ رہا اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تو رات خواب میں یہ دیکھا ہے۔ اور یہ کچھ معدے کی وجہ سے پرابلم بنتی ہے۔ گیس اکثر آپ مریضوں کو دیکھو گے جن کو یہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں نا، اور ان کو یہ اکثر معدے میں قبض ہوگی، گیس ہوگی۔ تو آپ پرہیز کرنا ہے کہ گیس والی چیز ایسی نہیں کھانی، کہ جن کے ذریعے گیس پیدا ہوتی ہے وہ چیزیں آپ نے کھانی نہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے مغرب ٹائم کھانا کھا لیں تاکہ آپ کو باقی 2-3 گھنٹے آپ اس کے بعد چل پھر لیں کہ آپ اس کے بعد پھر آرام کریں۔ تو دوسری میرے بات صحیح البخاری اور مسلم کے اندر حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے اور اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اچھا خواب ہے، صحیح البخاری اور مسلم ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اب ہم اس کو برے خواب کے نقصان ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اکثر، تو ہماری حماقت سب سے بڑی تو یہی ہے نا، یہ خواب کا ان بیماریوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ہمیں رات کو خواب آتے ہیں نا، جو ہم کو نے رات کو خواب میں دیکھا وہی دن کو یا دوسرے دن تیسرے دن وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں یا جو یہ خواب ہوتے ہیں، ان کا بیماری کے ساتھ انسانی جسم کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں خواب آئے تو سب سے پہلے ہم نے کسی کو بتلانا نہیں۔ اگر برا کوئی خواب کسی قسم کا، اگر اچھا بھی خواب آیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر برا خواب آیا ہے، آپ نے اس کو محسوس کیا ہے کہ یہ برا خواب ہے، یہ تو آپ نے اس کے بارے سوچا، سب سے زیادہ تعبیر اچھی تو آپ خود ہی کر سکیں۔ جو آدمی خود تعبیر کر سکتا ہے نا، وہ دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کے بارے اچھا جانتے ہیں کہ یہ میرا شیطانی خواب ہے یا یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ تو میرے محترم بھائی، کسی کو خواب بتانا نہیں ہے۔ ہاں، اگر خواب اچھا ہے تو وہ کسی عالم کو بتلائیں، اپنے کسی اچھے دوست کو بتلائیں جس کے دل میں آپ کا حسد نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو خواب بتلائیں اور وہ جو تعبیر اس کی کر دے گا وہی ہو جائے گا۔ اکثر حاسد لوگ ہوتے ہیں، آپ عالم کے پاس جائیں، نیک آدمی کے پاس جائیں جو تعبیر کرنے والا ہو۔ ہر آدمی تعبیر نہیں کر سکتا، جو آدمی تعبیر کرنے والا ہے اس کے پاس جائیں اور اس سے تعبیر کروائیں۔ اگر وہ خواب ہے، برا ہے، کوئی نقصان والا کام ہے، تو وہ اس کو آپ کو زائل کرنے کا طریقہ بتلا دے گا، یا آپ کو وہ کوئی اور بات اس کو کہہ دے گا کہ صدقے کا کہہ دے گا، کہ وہ عالم آپ کو نہیں بتلائے گا، صدقے کا کہہ دے گا، یا آپ خود صدقہ کریں۔ اگر وہ برا خواب ہے تو اس کو زائل کروائے گا۔ اب تو ہم نے اکثر دیکھا ہے، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جی آپ 3 مرتبہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں اور بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کر دیں۔ بالکل حدیث کے الٹا ہے، یہ بالکل ہی حدیث کے الٹے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 بار تھتکاریں، تھو تھو کریں، ایسے 3 دفعہ آپ نے اپنے بائیں کندھے کی طرف تھتکارنا ہے، پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا۔
یہ آپ نے 3 دفعہ دعا پڑھنی ہے، تو اس خواب کا جو برا خواب ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس خواب کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک پرندہ آسمان اور زمین کے درمیان پرواز کر رہا ہے، اس کے پنجے کے اندر مٹی ہے، اب اس کا پنجہ اس طرح بند ہے، جو وہ پنجہ اس طرح کھولے گا تو اس کے پنجے سے مٹی نیچے جھڑ جائے گی۔ آپ نے جو کسی کو خواب بیان کر دیا اور اس نے جو تعبیر کر دی اس کا اثر ہو جائے گا، اگر وہ صحیح تعبیر کر دے یا اس کا غلط تعبیر کر دے، جو وہ تعبیر کرے گا تو وہ خواب اسی طرح، وہ اچھی تعبیر کرے یا بری کرے وہ ہو جائے گا۔ یہ خواب کا اثر 40 سال تک رہتا ہے۔ یہ 40 سال کے بعد بھی اگر اس کی کوئی خواب کی تعبیر، وہ انتظار کرتا ہے آپ کسی سے تعبیر کروائیں گے وہ خواب پورا ہو جائے گا۔ تو ایسے آدمی سے اس کی تعبیر میرے بھائیوں نہیں کروانی چاہیے۔ اگر یہ خواب ڈراؤنے آتے ہیں، ایسے آپ کو خواب آتے ہیں، کسی کو بتلانا نہیں چاہیے۔ یہ خود آپ اس کے بارے اچھا جانتے ہیں کہ یہ میرے خیالات ہیں، جو میں نے صبح دیکھا، جو سارا دن یہ میری آنکھوں نے کیمرہ، اس نے سارا کچھ یہ نوٹ کیا، وہی میری آنکھوں کے سامنے رات کو آ رہا ہے، وہی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ہے تو پھر تو آپ اپنے معدے کا علاج کریں اور یہ اپنے گیس اور قبض کا علاج کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ شیطانی خواب ہے تو اس کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے، صحیح البخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اس خواب کو زائل کرنے کی، اس کے بعد اگر ایک پہاڑ کی مانند بھی خواب ہوتا تو پھر اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کا ڈر نہیں ہوتا تھا، وہ زائل ہو جاتا تھا، اس کا کبھی مجھے ڈر آیا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے میں نے بہت کچھ دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ خواب کا اثر ہوتا ہے اور یہ خواب کسی کو بتلانا نہیں چاہیے۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں خواب، اور اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جو میں نے آپ کو بات بتلائی ہے، 1 نمبر پر کہ آپ نے اپنا خواب کسی کو بتلانا نہیں۔ وہ کس کو بتلانا ہے؟ جو آپ کا قریبی دوست ہو یا کوئی اچھا عالم آدمی ہو جو اس کی تعبیر کر جانتا ہو، اس کو بتلانا ہے۔ ایک تو اس بات پر عمل آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے پہلے اگر خواب آیا ہے تو پہلے اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 دفعہ تھتکارنا ہے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو دعا اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، یہ آپ نے 3 دفعہ بعد میں پڑھنی ہے۔ یہ جو اکثر مولویوں کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں بس اعوذ باللہ پڑھیں اور 3 دفعہ تھتکار دیں، بالکل یہ حدیث کا الٹ ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو خواب کو زائل کرنے کا طریقہ۔ اگر برا خواب بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، یہ انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ یہ جو خواب ہے نا، یہ خوابوں کے ذریعے بیماریاں لگتی ہیں اور یہ ان کی زائل بھی ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، سارے صحابہ اکرام ہی بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان بھی بیمار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی، اللہ اے مدینہ کی بیماری جوفا میں لے جا۔ 7 جوفا شہر تھا، اس مدینہ کی وبا کو مدینہ مکہ سے بھی بہتر کر دے، اللہ مدینہ کے سا میں برکت ڈال دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھا ایک مدینہ سے لمبے دراز والی عورت، لمبے قد والی عورت مدینہ سے نکل رہی ہے، سیاہ رنگ ہے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جوفا شہر کی طرف جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، صبح فجر کے ٹائم، فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے خواب سنا کرتے تھے، پھر ان کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ
آج میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے۔ وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، فرمایا میں خواب میں دیکھا کہ مدینہ سے ایک لمبے قد والی عورت، اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، سیاہ رنگ والی ہے، مدینہ سے نکل کے جوفہ شہر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ جننی تھی، وہ چڑھیل تھی۔ جس دن اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا، اس دن صحابہ سارے ٹھیک ہو گئے، سارے تندرست ہو گئے۔ وہ توحید پرست تھے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن سننے والے تھے۔ کیا ان پر جنات؟ وہ جننی تھی، وہ چڑیل تھی، جس کی نصرت کی وجہ سے سارے صحابہ کرام پریشان اور بیمار تھے۔ عجیب سی پریشانی، عجیب سی بیماری تھی، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے رد میں مکہ کے شہر بھی کہنے شروع کر دیے۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر کی اور وہ بیماری مدینہ سے چلی گئی، سارے صحابہ تندرست ہو گئے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے یہ خواب ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات پورا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ اگر زائل کر لیں تو انشاءاللہ، یا اس کے بعد آپ صبح ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ لیں اور نماز صبح اٹھیں اور چند رکعتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ صدقہ ادا کریں، اور اس صدقے کے ذریعے یہ انشاءاللہ اس بیماری سے، اس آفت سے اگر کوئی یہ پریشانی آنے والی بھی ہے تو وہ بھی ٹل جائے گی۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق